جی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پرو ٹرانسجینڈر فاؤنڈیشن کی سی ای او صبا گل صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، آپ بتائیں گے ہمیں کہ راولپنڈی، اسلام آباد، بلکہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ ان کو کس طرح کی مشکلات درپیش ہیں، اور حکومت کی طرف سے کیا کوئی ان کو امداد دی جاتی ہے یا ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے جاتے ہیں کہ وہ گدہ گری وغیرہ چھوڑ کے تعلیم حاصل کریں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ایک ان کو اچھا مستقبل ملے۔ آپ اس کے بارے میں بات کریں گے، ذرا بتائیں گے ہمیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ملک بھر کے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کی میں سی ای او ہوں، ہیومن رائٹس منسٹری کے ممبر ہوں، اور ٹرانسجینڈر گراس لیول پہ میں بہت بڑی آواز بھی ہوں اور لوگوں کو بتاتی بھی ہوں، لوگوں کو یہ اس چیز کے بارے میں آگاہی دیتی ہوں، لوگ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر بات کرتے ہیں آپ ان کے مسئلے مسائل کی، ان کے مسئلے نہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں۔ جیسے کہ میں سب سے پہلے یہ بھی چیز کہنا چاہتی ہوں، میں بھرپور مذمت کرتی ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے۔ اس وقت ہم اس درد میں، اس تکلیف میں، تاکہ یعنی کہ ہم کوئی بھی رائے عمل نہیں لا سکتے، یعنی کہ ہم کوئی احتجاج ریکارڈ کریں، کوئی ریلیاں نکالیں، کوئی اپنی آواز کو ایک بلند طریقے سے، انٹرنیشنل طریقے سے اس کو بلند کر سکے۔ نہ ہی تو ہمیں اجازت دی جا رہی ہے کوئی کانفرنس کرنے کی، نہ ہی ہمیں اجازت دی جا رہی ہے کوئی احتجاج ریکارڈ کرنے، نہ ہی ہمیں اجازت دی جا رہی ہے یعنی کہ ہم اپنے مسئلے مسائل جو ہیں یعنی کہ عوام کے آگے رکھیں، اور ان مذہبی لوگوں کے آگے رکھیں، ان سیاسی لوگوں کے آگے رکھیں، ان پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو موجودہ حکومت ہیں، ہم اپنے مسائل ان کو بہتر طریقے سے بتا سکیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو سے اپلوڈ کی تھی جس میں نے کھلے لفظوں میں کہا، چاہے ان لفظوں کا میں نے اچھے طریقے سے چناؤ کیا یا نہیں کیا، مگر ہم پاکستان کے مسلمانوں کو ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اگر بیگنگ بند ہو جاتی ہے یا فنکشن بند کر دیتے ہیں، اگر فنکشن کے دوران ہمارے ٹرانسجینڈر جب وہ فنکشن کے لیے جاتے ہیں، ایک مہنگا ڈریس لے کر جاتے ہیں اور اتنا قیمتی یعنی کہ وہ میک اپ کر کے جاتے ہیں، یعنی کہ اتنے دور دور تک وہ گاڑیوں کا رینٹ بھر کے جاتے ہیں، آگے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جہاں وہاں ریٹ پڑ جاتی ہے، ان کے سونڈ اٹھائے جاتے ہیں، ان کے کیش اٹھائے جاتی ہے، وہاں وہ ٹرانسجینڈر ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، پھر سپرداریاں کرنے میں بہت سارا پیسہ، وہاں 2-2.5 لاکھ روپے ان کا خرچ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا یعنی کہ اسٹیج ڈرامے بند ہو گئے، فحاشی لباس بند ہو گئے، میں اس میں ایگری ہوں، میں مطمئن ہوں، فحاشی لباس آپ بند کریں، اسلامی ملک کو اسلامی طریقے سے چلائیں۔ کیا جس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی ملی نغمہ گایا جاتا ہے، کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں بھی سونڈ بج رہے ہوتے ہیں، وہاں سونڈ کے ایکٹ کے اوپر پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہمارے جیسے لوگوں کے پاس پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے ناظرین نے، پاکستان کی جمہوریت نے، پاکستان کے تمام ان اداروں نے یہ لاگو کر دیا ہے یعنی کہ ٹرانسجینڈر وہ پروفیشنل بیگر ہے، جس وقت دوسرے ملکوں سے یہ لوگ خود جاتے ہیں فنڈ لینے کے لیے، کہ وہ بیگر میں نہیں آتا۔ اگر ان کو کہتے ہیں پروفیشنل بیگر ہیں، تو میں چاہتی ہوں یعنی کہ وہ چیز ان کو عنایت کرے نا، جو بقایا میل اور فیمیل، مرد عورت کے لیے کر رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں یعنی کہ ان کے علاج کروا رہے ہیں، تو پھر میری کمیونٹی کے لیے کیا ہے؟ بھیک مانگنا جرم ہے، ناچنا جرم ہے، پھر کیا یعنی کہ میرے خواجہ سراں بے حیائی کا جو دبا ہے یعنی کہ پھر دوبارہ سے اس کو شروع کر دیں؟ نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک جو چھاپ لگی ہوئی ہے ٹرانسجینڈرز پہ وہ ہٹ جانی چاہیے؟ تو اس کے لیے اقدام کرنے چاہیے کہ آپ حکومت سے کہیں کہ آپ کے لیے انسٹیٹیوٹ ایسے بنائے جائیں کہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، بلکہ گورنمنٹ نے اسکل پروگرام بھی انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے اچھی تعلیم، ان کو کوئی اسکل سکھائے جائیں کسی نہ کسی طرح سے، یعنی ویلڈنگ کا کام سیکھ لیں، کارپینٹر کا کام سیکھ لیں، کچھ سیکھ لیں، بیوٹیشین کا کام سیکھ لیں، ہاں جی، کمپیوٹر کا کام سیکھیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا بھی ہے بینک میں بھی لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ یعنی جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بھیک بھی مانگتے ہیں، ناچ گانا بھی کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر وہ سب کچھ پھر وہ چھوڑ دیں اور اس طرف آ جائیں، کوشش کریں، ایک قدم اٹھائیں، گورنمنٹ بھی ساتھ دے گی، کچھ ادارے ہیں وہ بھی ساتھ دیں گے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
یہ सन 2013 سے सन 2013 کے بعد یعنی کہ بڑے وقت کے بعد सन 2018 آیا جس میں خواجہ سراؤں کا ایک ایکٹ پاس ہوا تھا. میری تو کوشش کافی یہی تھی یعنی کہ آپ دیکھیں یعنی کہ کوئی بھی شخص میرے آفس میں آتا ہے, میرے پاس آتا ہے یا مجھے اپنے آفس میں میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں تو وہ پوری ڈیٹیل کہتے ہیں, میں مطمئن ہو جاتی ہوں. تو پھر میں اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالتی ہوں, رات دن محنت کرتی ہوں, ان کے ڈیروں پہ جاتی ہوں, ان کے گھروں میں جاتی ہوں, اس بازار اس محلے میں جاتی ہوں, محنت کرتی ہوں, انتھک محنت کرتی ہوں. تو پھر میں ان کی تصویریں بھی لیتی ہوں, پھر میں ان کے آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ بیک بھی لیتی ہوں, پھر میں ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لیتی ہوں, پھر میں تمام 500 کا ہو 1000 کا ہو ڈیٹا بھی شیئر کر دیتی ہوں. آپ نے جو کہا نا یعنی کہ یہ سکل سیکھنا یا اسکل کی طرف لانا یا ایجوکیشن کی طرف لانا یا تعلیم, دینی تعلیم کی طرف لانا, یہ تو میرا بہت بڑا ایک مشن تھا. ابھی بھی میں اس مشن میں ہوں, مگر بات وہ ہے یعنی کہ 5 سے 6 ماہ پہلے اگر کوئی ادارہ میرے پاس آتا ہے, پورا ڈیٹا مکمل طریقے سے لے لیتا ہے اور 5 سے 6 گاڑیاں بھر کے ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں اچھی طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے. پھر دوبارہ سے انہی ٹرانس کے تصویریں لینا یا ان سے پھر دوبارہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا میرے ساتھ ہوا ہے, باقاعدہ ہوا ہے. ایسے ہی ہوا ہے جیسے میں کہہ رہی ہوں جی. اور میں اس تکلیف میں ہوں یعنی کہ فیصلہ آباد مجھے بلایا گیا. کون لوگ آئے تھے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہم یہ بی بی مریم نواز کا شیڈول ہے, اس میں یعنی کہ امازون سکھایا جائے گا, ڈیزائنر سکھایا جائے گا, موبائلوں کے انپیئرنگ سکھوائی جائے گی اور سیلون کا کام سکھایا جائے گا, کچن کا کام سکھایا جائے گا. مگر یہ کہنے کی باتیں ہیں. اور بی بی مریم نواز جو اپنی گلی محلوں میں یعنی کہ قریبی جو شہر ہیں, لاہور کو چمکا رہی ہے, فیصل آباد کو چمکا رہی ہے, بھاگلپور کو چمکا رہی ہے, ملتان کو چمکا رہی ہے. تو پاکستان کا دل ہے اسلام آباد, تاریخی شہر ہے, اور پاکستان کا دل ہے راولپنڈی, تاریخی شہر ہے. اگر آپ کے تمام عدلیہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور اسلام آباد جو ہے راولپنڈی جو ہے وہ اسلام آباد کی بغل میں, تو پھر یہ شہر جو ہے یعنی کہ چاہے میں نہیں کہتی یعنی کہ ٹرانس کے لیے ہر پبلک کے لیے یہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. یہاں یعنی کہ ہم کہیں یعنی کہ وہ آئیں نا ہمارے پاس, ہمیں کہیں نا یعنی کہ آپ کو یہ سکل سکھانے ہیں, اور جب سارے ٹرانس اس طرف ایگری ہو چکے ہیں تو پھر 5 ماہ ویٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ یعنی کہ ان کے لیے قانون بنا دیں اور پولیس آپ کی بتا لیں ان سے 2000 3000 4000 لے کر پھر ان کو شام تک اجازت دے دے, بھیک مانگنا شروع کر دو. یہ اسلام آباد کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. یہاں یعنی کہ پنڈی کے اندر پچھلے سال تقریباً 2 سال پہلے میں نے ڈی پی او صاحب سے مل کر تحفظ سینٹر والوں کے ساتھ مل کر میں نے کہا یعنی کہ ان کے پاس اگر روزگار نہیں ہے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے. میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے خواجہ سرا کمیٹی کے ساتھ, اور اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے. ایک تو ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے, دوسرا اس کو معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے, تیسرا گورنمنٹ کے روزانہ جو ہمارے سروں پہ یعنی کہ بو کے بم جو پھاڑے جا رہے ہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ تو ہو گئی ایجوکیشن پہ بات. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو کیا کوئی سہولیات ملتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو ایسے سہولت ملتی ہے یا آپ کے کوئی ٹیسٹ ہو, بیماری ہو کچھ, اس میں آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں جب ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, کسی بیماری سے 2-4 ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیں. جی اس کے حوالے سے نا بڑی دکھ کی بات ہے. حلال عمر پاکستان ہاسپٹل جو تھا اس کے اندر یعنی کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ جب ہمارے خواجہ سرا وہ ہاسپٹل میں جاتے تھے یعنی کہ ان کو فری جو ٹیسٹ ہوتے تھے, اور وہ ٹیسٹ یعنی کہ ہماری اس گورنمنٹ کی وجہ سے یا ہماری پولیس کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے یعنی کہ بہت زیادہ نقصان ہونے لگا ہے. میری اپیل ہے اور تمام ان اداروں سے جو یعنی کہ بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر سے ہے, بی بی مریم نواز سے ہے, اور ڈی سی راولپنڈی سے, ڈی سی اسلام آباد سے ہے, یعنی کہ اس ہاسپٹل کو دوبارہ بحال کیا جائے. میں یہ نہیں کہتی یعنی کہ اپنی کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں, میں تمام اور اس غریب طبقے کی بات کر رہی ہوں جو غریب طبقے کے لوگ وہاں فری ٹیسٹ ہوتے تھے, ان کی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی تھی. تو یہ بہت خوبصورت انداز تھا, مگر یہ بے کسی ہو گئی.
یہ تکلیف والی بات ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو اس ہاسپٹل کو بند کر دیا، اس عملے کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے تمام ان اداروں سے جو صحت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو میڈیکل کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کو چلانا چاہتے ہیں رائے مولا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ اس کو بالکل بیماریوں کا شکار نہ بنائیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، مکانوں کا رینٹ نہیں دے سکتے، بچوں کو اچھی طریقے سے تعلیم نہیں دے سکتے۔ اگر ان کی صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اس پاکستان کو خوشحال پاکستان بنائیں، خوبصورت پاکستان بنائیں اور صحت مند پاکستان بنائیں۔ ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ وہاں کیے جاتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس ایک میں وہی بات کر رہی ہوں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، یعنی کہ جو آج کل ہماری خوراکیں چل رہی ہیں، ان خوراکوں کی وجہ سے ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر بچہ اور میری کمیونٹی کے اندر لاتعداد لوگ ہیپیٹائٹس اے، بی اور سی کی بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس بیماری کا علاج کریں گے، ان کا فری ٹیسٹ ہوگا، ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی، ان کا علاج ہونے کے بعد یہ صحت مند ہوں گے تو پاکستان خوشحال پاکستان بنے گا۔ جی میڈم، خواجہ عثمان کے حوالے سے آپ نے بہت ساری تفصیل ہمیں بتائی۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کتنی تعداد ہے یہاں پہ اور آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ خواجہ سرا پاکستان کے اندر لاتعداد لوگ موجود ہیں، ان کا ٹھیک طریقے سے اکاؤنٹر نہیں ہے۔ جو میری طرف سے اکاؤنٹر ہے وہ 3,80,000 اس سے پہلے تھے، جن کے ماشاءاللہ میرے پاس فارم پڑے ہوئے ہیں اور ان کے فنگر لگے ہوئے ہیں، ان کا ویٹ میرے پاس ہے، ان کے اکاؤنٹس جو ہے ذات نسل وہ بھی میرے پاس ہے، ان کے موجودہ مستقل پتے میرے پاس موجود ہیں، ان کا مستقل تھانہ جو اس کا ایڈریس میرے پاس موجود ہے۔ لیگل طریقے سے، ٹیکنیکل طریقے سے میں نے ان کو اپنے ادارے کے ساتھ رجسٹر کیا ہے۔ مگر ہمارے پاکستان کے اندر خاص کر کے راولپنڈی، اسلام آباد ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی کہ ہمارے 2 گروپس بن چکے ہیں، جس میں یعنی کہ میں چاہتی ہوں یعنی کہ میرے خواجہ سران ایک اسکیل کی طرف آئیں، باعزت روزگار کی طرف آئیں اور اچھے روزگار کی طرف آئیں۔ پاکستان کا ماحول دیکھتے ہوئے، پاکستان کے وہ نفرت پھیلتی ہوئے دیکھتے ہوئے، یعنی کہ میرا دل نہیں چاہتا یعنی کہ میری کمیونٹی کے اوپر کوئی بری نظر اٹھائے یا اپنے منہ سے کوئی برے الفاظ ان کے لیے بولے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کون سے ایسے کام کیے جائیں، گورنمنٹ کون سے ایسے کام کروائے جس سے یہ کچھ سیکھیں اور اپنا جو ہے نا لائے معاش کما سکیں؟ دیکھیں، یعنی کہ جو اسکل والا کام ہے نا، وہ ہماری خواجہ سرا کمیونٹی آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یعنی کہ ایک پودا میں لگانا چاہتی ہوں، تاکہ وہ لوگ شروع سے یعنی کہ اسکل کی طرف آئیں گے تو ان کے ذہن میں ہر جو چیز ہوگی وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ آپ یعنی کہ پاکستان کے اندر موجودہ جو خواجہ سران ٹرانسجنڈر موجود ہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کے، اگر یہ بزرگ لوگ ہیں یہ کیسے سیکھیں گے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، اگر ہمارے سیاسی لوگ جو آپس میں تنازع، جو ان کے امتیازی سلوک ہیں، ان کو پہلے ختم کریں اور ایک چیز پہ آمین کر لیں، یعنی کہ جو منسٹر ہے، جو سیگو ہے، اتفاق کر کے پاکستان کے حالات بہتر کرنے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اور جو میرے بزرگ خواجہ سرا ہیں، ان کو بہت سارے لوگ ہیں، اگر ایک ایک روپیہ بھی فنڈ گورنمنٹ آف پاکستان کو کریں، گورنمنٹ آف پاکستان انسانی حقوق جمہوریت اور وہ خود لوگ آ کر ان لوگوں کو گھروں میں وظیفے عطا کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں یہ اعلان کرتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگوں کو شہر سے باہر رکھا جائے اور تمام ضرورت کی چیز جو تھی اس زمانے میں جو ہوتے تھے، گندم یا مکی، جو بھیڑ بکریاں ہوتی تھی یا ان کے فصل جو ہوتے تھے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا ان کو جانوروں سے بھی اپنا ان کا حصہ نکال کر ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ پھر انہوں نے اجازت اس چیز کی بھی دی تھی یعنی کہ ہر روز نہ ہے، جمعرات جمعے والے دن 2 دن آ کر یعنی کہ یہ بازاروں کے اندر اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا کر لوگوں سے اپنا حق لے کر یعنی کہ شام کو اپنے خیموں میں، اپنے گھروں میں، اپنی جھگیوں میں، اپنے ٹینٹوں کے اندر یہ چلے جائیں۔ ایسا تھا۔ آپ کسی قرآن کی حدیث قرآن میں دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھیں، یہ پوائنٹس آپ کو وہاں سے نظر آئیں گے۔ مگر بد نصیبی ہے ہمارے پاکستان کے، جو آگے بڑھتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ اچھا، مجھے میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ تعلیم کے حوالے سے آپ بتا دیں نا، اسکل کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے،
تو آپ کے پاس اتنے ایسے خواجہ صاحب ہیں جو تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے یا مطلب کمپیوٹر کو سمجھ سکیں، چلے باقی ٹیکنیکل کام تو وہ کر ہی لیں گے، بیوٹیشین کا کام ہے یا جس طرح اور ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کمپیوٹر آج کل دور ہی کمپیوٹر کا، تو اس میں اتنی ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے کہ وہ ایسے کام میں جا سکیں؟ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو وہ نیک لفظ اسٹارٹ کروں، مفتی صاحب بھی بن چکے ہیں، ماشاءاللہ جی بالکل، اتنا صاحب دین بن چکے ہیں. آپ دیکھیں ہزاروں کے حساب سے رائمنڈ جاتے ہیں، تبلیغ کی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں. ہمارے خواجہ سران کمیونٹی کے اندر یعنی کہ میڈیکل کے حوالے سے ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں، وکیل بھی بن چکے ہیں. آپ بڑی بڑی یعنی کہ سیٹوں میں بھی ہمارے خواجہ سران بیٹھ چکے ہیں. مگر کچھ چند لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یعنی کہ جو ان پڑھ سادہ گراس لیول پہ ٹرانسجینڈر ہیں، مسئلہ تو ان کے لیے بن رہا ہے. اب دیکھیں یعنی کہ جیکا والوں نے کہا یعنی کہ یہاں اس مری روڈ کے اوپر یعنی کہ گائز ہائی اسکول میں مجھے بلایا گیا. میں نے پوری ٹیم گٹھی کی. ٹیم گٹھی کرنے کے بعد ایک پلیٹ فارم بنایا، پھر میڈیا کو بلایا، پھر اس کی اوپننگ کروائی. ماشاءاللہ 19-20 مہینے ہو گئے یعنی کہ ہمارا اسی یعنی کہ چاندنی چوک میں ایک اسکول چل رہا ہے. اس میں نہیں کہتی یعنی کہ میں نے خرچہ کیا ہے، مگر اس ادارے نے مجھے بلایا تو میں وہاں اپنا ہیرو والا جو کردار ہے وہ ادا کیا. اس کے بعد مہرآبادی G11 کے اندر وہاں مجھے بلایا گیا، وہیں پلیٹ فارم ایک بہت بڑا اوپننگ کا سلسلہ تھا، بہت خوشی ملی. وہاں سکول چلا. پھر اس کے بعد نور شاہ بری مام میں سکول چلا. پھر اسی طرح ایکٹ کے حوالے سے یعنی کہ لال کرتی آرمی پبلک سکول میں یعنی کہ 6 ماہ کا پروجیکٹ ہم نے چلایا. اسی طریقے سے اگر ٹیکنیکل طریقے سے ہمارے لیے مدرسہ الگ نہیں کرتے، ہمارے لیے مسجد الگ نہیں کرتے، ہمارے لیے کوئی اسکل جو ہے وہ اس کا سینٹر الگ نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے نعوذ باللہ ہم کبھی بھی اس معاشرے کے حصے کو کاٹ کر ہم اپنا بالکل اپنا حصہ الگ نہیں کرنا چاہتے. انہی بچوں کے ساتھ مل کر میرا ٹرانسجینڈر جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کرے اور اپنی صحت کا خیال کر سکے، چاہے وہ صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. میں کہتی ہوں سب سے پہلے یعنی کہ ماں باپ کو پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر آپ کے گھروں میں ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنے دل کے ٹکڑے کو رسپیکٹ دیں گے. اس معاشرے سے، اس ظالم معاشرے سے شاید والی بات آپ کا بچہ ان نظروں سے بچ جائے، تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے، دین بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال بھی کر سکتا ہے. آپ چند ٹکڑے جو ہیں زمین کے، بڑی اہم بات ہے، سننے والے ہیں ان پڑھ ہوں، تعلیم میرے پاس نہیں ہے، قرآن کی تعلیم میں، دین میرے پاس نہیں ہے، جاہلیت کا ایک لفظ شیئر کرنے لگوں، تمام پبلک اس کو سنے گی. ماں باپ کے گھر میں بے شمار ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، کسی کی 4 5 6 10 اولادیں تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، مگر ایک اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے. اگر 10 اولادیں آپ پال سکتے ہیں، بیٹے کو میرے جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو آپ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی جنگ اللہ سے شروع ہو جاتی ہے. ہم ان اللہ مع الصابرین، اس ماں باپ کے پاس وہ صبر نہیں ہے جو صبر میرے پاس ہے. جس طریقے سے میں پلی پوسی، بڑی ہوئی، جوان ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، یہ میں جانتی ہوں، میرا رب جانتا ہے. اور میں نے خواب نہیں آیا تھا، میں نے حقیقت سنی تھی، میرا ذہن اس میں چیز میں تھا. اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت افضل انسان بنایا، وہ انسان بنایا جو اللہ تجھ سے ماں سے بڑھ کر 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. انسان کبھی سوچا ہے تیرے قدموں کے نیچے زمین کو رکھا، زمین کے اندر تمام فضیلتیں تیرے قدموں میں ڈال دی. اگر جو پیاس بجھانے والا پانی پیتا ہے وہ تیری زمین سے، تیرے قدموں سے نکلتا ہے. اگر گندم کے اناج کے دانے گنتی کر کے بھوچا ہے یعنی کہ وہ نکلتے ہیں، وہ تیرا اناج تیرے پیٹ کے اندر جاتا ہے، وہ تیری اس قدموں کے نیچے تیری زمین سے نکلتا ہے. بجلی استعمال کرتا ہے، زمین سے نکلتی ہے. گیس استعمال کرتا ہے، زمین سے نکلتی ہے. کون سی ایسی فضیلت ہے جو آسمان سے گرتی ہے، ہماری گود میں آتی ہے، ہم اٹھا کر کھا لیتے ہیں؟ انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل انسان بنایا، تیرے قدموں کے نیچے سارے جہان کی نعمتیں ڈال دی. اس سے بڑی اور بات میں کیا کر سکوں؟ صدقے جاؤں، قربان جاؤں اس پاک ذات سے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا. تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ڈالا، تم حنا پرست ہو، تم خوبصورتی کے پیچھے جاتے ہو، تم دولت کے پیچھے جاتے ہو، تم عہدوں کے پیچھے جاتے ہو، تم اپنی سیٹوں کے پیچھے جاتے ہو.
भीख मांगती हूँ उस इज्जत की, उस रिस्पेक्ट की। तो मैं खुदा से उम्मीद रखती हूँ, खुदा बड़ी साथ है, वो प्यार करने वाला है। जी सबागुल साहिबा, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे यानी जो अभाम थे और इस तरह की बातें थी वो सब क्लियर हो गई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके ख्यालात जान के बहुत अच्छा लगा। आप और कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस मेरा हर सुबह की तरह हर शाम की तरह एक मैसेज होता है, जी इंसानियत को कभी कमजोर मत समझो। इंसानियत जो है वो बड़ी चीज़ है। इंसान तो बहुत नज़र आते हैं मगर इंसानियत बहुत कम नज़र आती है। इस वक्त यानी कि जिस दुख से, जिस तकलीफ़ से, जिस उस लाज से हम अफसरदा हैं, जो तकलीफ़ है हमें, वो फ़लस्तीन की है, गज़ा की है, मस्जिद अक्सा की है। हम अपने ईमान को क्यों कमज़ोर करते हैं? हम अपने इस्लाम को क्यों कमज़ोर करते हैं? देखिए उन माओं की गोदें उजड़ती हुई जिनके मासूम बच्चे खून से लथपथ हैं। अल्लाह ना करे आपके बच्चे भी इसी तरह, इसी हालात में काफरों के बदौलत, काफरों के हथियारों से, काफरों के असले बारूद से आपके बच्चों की लाशें जो हैं उनकी तिनके हवा में उड़ जाएं, उनके घर तबाह और बर्बाद हो जाएं। और अपने ईमान को पुख्ता करें, अल्लाह पे ईमान रखें और नमाज़ें पढ़ें। जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है तो वो एक लम्हे के लिए सोचें, वो जिहाद के लिए शामिल हो जाएं। ये इस्लाम हमारा है और ये इस्लाम अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा मेरा इंसान मेरे लिए बहुत अफजल है, तो हमारे लिए उसका ईमान इस्लाम बहुत अफजल है। यही मैसेज देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम अख्ताम पर पहुंचता है। फरा महबूब लोन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।